ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ نے تصویریں دیکھیں اور اس میں سب سے آخری تصویر مقبوضہ کشمیر کے ننھے 3 سال کا بچہ ایاد، آج جس کے نانا کو اس کے سامنے گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں جس کے نقوش دیر تک جو ہے اپنا اثر چھوڑتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ تصویر۔ سب سے پہلے تصویر جو دیکھی وہ نلے اعلان کی تھی، جو ہجرت کی صحبتیں سہتا ہوا سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا۔ آج یہ تصویر مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور کی ہے کہ اس تصویر نے آج پوری دنیا میں ایک لرزہ طاری کیا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے ادارے، انسانی حقوق کی تنظیمیں جتنے مغربی ممالک ہیں، آج کیا بھارت کے مظالم کے آگے آواز بلند کر رہے ہیں یا نہیں، یا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اوریہ صاحب، تصویریں جتنی بھی ہم نے دکھائیں، ظاہر ہے ہر تصویر اپنا ایک امپیکٹ دیتی ہے، اور جو ایک تصویر ہے وہ تمام تر سٹوری خود بیان کر رہی ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ ایسی ہی زوردار یہ تو تصویر اس کا بیٹا، اس کا نانا فوت ہوا ہے، وہ بچہ پتھر اٹھا کے جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے پوری دنیا میں ان بچوں کی تصویریں آئی تھیں جو نابینا ہو گئے تھے، جن کی پوری زندگی تباہ برباد ہو گئی، بالکل اندھیروں میں ڈوب۔ پیلٹ گنز مار کے جب مری تھی خواتین، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھی، بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ اس کے اوپر پوری دنیا اٹھی تھی، پوری دنیا نے آواز کھڑی کی تھی، لیکن کوئی نہیں بات۔ دیکھیں، ویتنام جنگ جاری تھی، 61 لاکھ بندہ مر چکا ہوا تھا، صحیح ہے، اور امریکی یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ جو ملک یہ سمجھتا ہو کہ ہم اکیلا، ہمارا ریمبو جو ہے وہ ویتنام فتح کر لیتا ہے، اور جس ملک کا جیمز بانڈ جو ہے پورے روس کی تباہ و بربادی کا باعث ہے، روس کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے، اس میں کیا ہو، اس کا میڈیا کتنا گندا اور غلیظ رول ادا کرتا ہو۔ لیکن ایک فوٹوگرافر نے ایک تصویر کھینچی تھی، ایک اندھیرے میں، دھوئیں کے بادل میں، ایک تنہا سڑک کے اندر ایک بچی جو ہے بے لباس، چھوٹی 7-8 سال کی بچی جو ہے وہ خوف میں بھاگتی ہوئی جا رہی۔ اس تصویر انٹرنیشنل لیول پہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہوئی تھی، اور اس تصویر کے بعد امریکہ کے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ انسانیت کوئی نہ کہیں چھپی ہوئی تو ہوتی ہے انسانوں کے اندر، حکومتوں میں نہیں ہوتی لیکن انسانوں میں ہوتی ہے۔ دوسری دفعہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت یہ انتفاضہ شروع ہوا ہے، تو ایک تصویر تھی، ایک کیمرہ مین جو تصویریں کھینچ رہا تھا، تو اس نے اس کے اوپر ایک، اس زمانے میں کیمرہ آتا تھا، اب تو خیر بہت ایڈوانس ہو گیا، کہ جو 6-7 تصویریں اکٹھی کھینچتا تھا، آپ اس میں شٹر سپیڈ پہ فکس کر دیتے تھے، وہ کیمرہ کھینچتا تھا۔ تو اس نے وہ جب دبایا ہے تو اس کی تصویر جو کھنچتی گئی ہے، تو بچہ جو تھا وہ، اس کو باپ بچا رہا تھا پہلے، جب وہ بچا رہا تھا تو اس کی گود میں بچہ تھا، چھپا ہوا بیٹھا تھا ایک اس کے سائے کے نیچے، اپنا شٹر کے سائے کے نیچے۔ پھر اس بچے کو گولی لگتی ہے، وہ باپ اس کو سنبھالتا ہے، پھر اگلی تصویر میں بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آنسو ہیں اس کے، اور چوتھی تصویر میں بچہ موت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ 5-6 تصویریں تھیں، انہیں طوفان کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا۔ صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کی تصویریں دنیا کے اندر آئیں۔ دنیا کی حکومتوں کا مزاج بڑا بے ضمیر ہے۔ اس کے بعد جو تصویر تھی وہ اس بچے کی تھی، وہ جو اس کے شام کا بچہ تھا، جو ترکی کے ساحل، ایران، ترکی کے ساحل کے اوپر وہ ملا تھا، اور اس کے بعد پھر جرمن کی جو انجلا مارکل اٹھی تھی، اس نے کہا تھا ہم پناہ، لیکن وہ بھی کیا ہے، 15-16 ہزار بندوں کو پناہ دے دی۔ کیا ہو گیا اس دنیا میں؟ جب آپ رونتے جاتے ہو تو کروڑوں بندوں کے تمہارے لشکر ہوتے ہیں، اور وہ لشکر پورے افریقہ کو رونتے جاتے ہیں، اور کروڑوں بندوں کے لشکر ہوتے ہیں، اور وہ لشکر رونتے جاتے ہیں تمہارے سارے کے سارے بر صغیر پاک و ہند کو بھی، اور لیٹن امریکہ کو بھی، اور اس کے بعد یہ جو ملیشیا، انڈونیشیا کے اندر ڈچ آ جاتے ہیں، تم ٹڈی دل کی طرح صفایا کر کے ملکوں کو چلے جاتے ہو، اور 4 بندوں کو تم پناہ نہیں دے سکتے۔ یہ اب تصویر آئی ہے۔ کشمیریوں کی ایسی تصویریں بے شمار آئی، اور کشمیریوں کے اگر البم کی نمائش ہو جائے، ہم کہتے ہیں پاکستان حکومت سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فلسطین کا سفارت خانہ جو ہے نا بڑا چھوٹا سا سفارت خانہ ہوتا ہے، مطلب ایس سچ حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ایک نمائندہ، ایک سفیر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ تصویروں کی نمائش ضرور کرتے ہیں، تصویروں کی جو فلسطین میں ظلم ہوتا ہے۔ میں ایران کو داد دیتا ہوں اس مسئلے کے اندر، ان کے سفارت خانے کی، کہ ایران کے سفارت خانے کے باہر القدس کے حوالے سے اس ظلم کی نمائش ضرور ہوتی ہے۔ پاکستان کا سفارت خانہ اس حد تک نااہل ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں، کشمیر ڈے کی صورتحال
بیش بہا دفعہ 25-30 ملکوں میں تو گیا ہوں گا، کئی جگہ بار بار گیا ہوں، لیکن مجھے کبھی ان کے سفارت خانوں کی دیوار کے اوپر کسی کشمیری کے مظالم کی تصویر جیسے سفارت خانوں کے باہر لگائی ہوتی ہے لوگوں نے کہ رات کو لٹ ہوتی ہیں وہ سب کچھ جیسے، لیکن اپنے وزیر اعظم کی صدر کی تصویر ان کے یہاں لگی ہوگی اور یہ صورت کچھ نہیں کرتے انہوں نے پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعیش کی زندگی میں گزار میں فارن آفس کے بارے میں بہت عجیب و غریب خیال رکھتا ہوں جو کہ میرے اپنے بیچ میٹ ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میری بات سنیں، آپ کا سفیر جو ہے وہ مصر جاتا ہے تو شاہ فاروق کے پیلس جو ہے اس کو کرائے پہ لے کے اس میں رہتا ہے، آپ کا سفیر جو ہے وہ اپنا پیرس جاتا ہے تو شانزلیزے پہ اس کا گھر ہوتا ہے، آپ کا سفیر جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے تو وہ جو مکان جو ان کا ہیریٹیج کا مکان تھا جو کہ وہ مین اس کے اندر ڈوپانگ سرکل کے اندر تھا جس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تھا، اس کے اندر اس کا دم گھٹتا ہے، وہ نئی زمین خریدتا ہے، وہاں جا کے ایک ایمبیسی کی نئی بلڈنگ بناتا ہے جیسے وہ کوئی امپائر ہے۔ آپ کا سفیر جو ہے برطانیہ میں سینٹرل لندن کے اندر بہترین لوکیشن لے کے وہاں رہتا ہے، یعنی آپ کو یہ ملک جو ہے کا پیسہ جو ہے ایکسچیکر یہ آپ کو دیتا ہے، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ پاکستان کا امیج تک اپنا بلٹ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا جو امیج آپ کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا ہے، جس قسم کی حرکتیں آپ نے کی ہیں، آپ کشمیر کا مقدمہ کہاں سے لڑو گے؟ آپ تو اپنی حرکتوں کو دفاع نہیں کر پاتے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے خبریں کیسی آ رہی ہیں، سید علی گیلانی کی خبر آ رہی ہے، حریت کانفرنس، سید علی گیلانی کی خبر تو وہ بھی مایوسی کا اظہار ہی ہے۔ سید علی گیلانی کو بھی پاکستان کے کشمیری لوگوں سے گلہ ان کا کیا ہے، سب سے بڑا گلہ جو ہے یہاں کی قیادت سے ہے، کیونکہ یہاں آپ کشمیر کے اندر یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی تعیش کی جس طرح کے گزار رہے ہیں، انہوں نے ان کے سر سے جہاد اتر گیا ہوا ہے، یہ نشہ اتر گیا ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں گورا آپ کو 60s میں گورے ہم کو کہا کرتے تھے lot of میرپوریز around، تو ہمیں میرپوری سمجھ جائے، پھر سمجھا کہ یہ اچھا پھر پتہ چلا کہ یہ میرپوری جو ہیں وہ میرپوری، اور ان کی جو کہانیاں بیان کی ہیں اللہ میرپوریوں سے زیادہ تو ظاہر ہے وہاں سے جو آئے ہوئے ایون تنظیمیں، ہم نے ایک اسٹڈی نہیں، یہ سارے کے سارے لوگ یہاں کے لوگ جتنے بھی ہیں نا جنہوں نے حریت کا ایک لبادہ اوڑھ کے یہاں لوگ اچھے بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑتے بھی رہے ہیں لوگ، لیکن مشرف کے دور میں ایکچولی ہوا یہ ہے، علی گیلانی صاحب کو بھی یہ کہ مشرف کے دور میں آلموسٹ کشمیر کا فیصلہ ہم نے کر دیا تھا، ہو چکا، ہم نے وہ فینس لگا دی تھی، یعنی جو کام اسرائیل نہیں کر سکا مکمل طور پہ ہم نے کشمیر کے اور دو کشمیریوں کے درمیان فینس لگا دی تھی، جس دیوار برلن کے اوپر لوگ روتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار در ہیں، مشرف کے زمانے میں وہ فینس لگی ہے، اب میں مشرف کو بنیادی طور پر اور کسی کا غدار سمجھو نہ سمجھو، اول تو میرا تو نظریہ ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا غدار تھا، پاکستان تو دور کی بات ہے، امت مسلمہ کا بہت بڑا غدار تھا، وہ اگر نہ ہوتا تو طالبان کا فیصلہ بہت پہلے مختلف ہو چکا ہوتا اور کسی نے کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن اور کچھ کوئی نہیں، کشمیر کاز کا وہ غدار ضرور تھا، اور اس کے کشمیری بھی کہتے ہیں، ان سے بات کرو ان کے دل زخمی ہوتا ہے مشرف کا نام۔ قصوری صاحب نے کتاب لکھی، اس میں تو الگ سٹوری سناتے ہیں، نہیں وہ کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ بات چیت تو ایسے ہی ہونی تھی، تو ڈیپ اسٹیٹ مان گئی تھی نا، تو ڈیپ اسٹیٹ کون ہوتی ہے فیصلہ کرنے والی؟ ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ میرا فیصلہ یہی تو ہم کہتے ہیں، میں 2 لاکھ روپے کا مقروض ہوں، مجھے کس نے کیا مقروض؟ مجھے نواز شریف نے کیا، مجھے زرداری نے کیا، مجھے عمران خان نے کیا، سب نے مل کے کیا، میں رات کو سویا ہوتا ہوں صبح میں مقروض ہوتا ہوں، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہی جمہوریت کی خرابی ہے کہ 400 جو ہے اقبال جو کہتا ہے نا کہ گریز از طرز جمہوری طرز سے گریز کر غلام پختہ کارش ہو، ایک بہت کمپیٹنٹ آدمی کا غلام ہو جا، نااہل کا نہیں، پختہ کار جس کو کام آتا ہو، جس کو ریاست چلانی آتی ہو، کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی، اقبال کہتا ہے 200 گدوں کی دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی، وہ 200 گدوں کا جو اقبال کے بقول، میں ان کو نہیں کہتا ہوں، اقبال جن کو 200 گدے کہتا ہے، جو جمہوریت الیکٹ کر کے بھیجتی ہے، اقبال جن کو 200 گدے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اقبال وہ 200 گدے مجھے بھیج دیتے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہتے ہیں، میرے جیسے 10,000 انسانوں کو بھیج دیتے ہیں، اور دنیا میں امریکہ میں بھی بھیجتے ہیں، یورپ میں بھی بھیجتے ہیں،
امریکہ کی ٹیکس پیئر کی منی سے روز اتنے بندے مرتے ہیں کہ 22 امریکنز جو ہیں وہ خودکشی کرنی پڑتی ہے ڈیلی ان کے ویٹرنز کو. اتنے بندے مرتے ہیں کہ ویتنام جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے. اتنے بندے مرتے ہیں کہ چیانگ کائی شیک جو ہے اس کی گورنمنٹ تباہ برباد ہوتی ہے, چائنا میں چلو جاتا ہے, فلپین میں مرتے ہیں, چلی میں مرتے ہیں, ہونڈراس میں مرتے ہیں, گرناڈا میں مرتے ہیں, ان کے ٹیکس پیئر سے مرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, آج ہم ایک بہت بڑا چین ہے اس کے اندر میں برگر نہیں خریدتا ہوں کیونکہ وہ چین یہ کرتی ہے کہ ہر ہفتے کے دن منع ہے یہودیوں کو کاروبار کرنا, لیکن ہفتے میں دن لوگ کھاتے ہیں تو برگر جو ہے وہ کھاتے ہیں وہاں سے جا کے, اور بھی چیزیں اس کی بکتی ہیں. تو وہ ہفتے کی ساری کمائی جو ہے وہ کہاں بھیجتی ہے؟ اسرائیل بھیجتی ہے. کیوں بھیجتی ہے؟ کہ تاکہ اسرائیل کی ریاست بن سکے. اب اگر میرے ایک برگر کی کمائی سے ایک گولی خریدی گئی اور وہ گولی کسی مسلمان کے سینے کے پار اترے وہ شہید ہو گیا تو میں حصے دار بن جاتا ہوں. اسی طرح پاکستان کا جو بھی ظلم بربریت ہو رہی ہے پاکستان کے پیسے سے میں حصے دار ہوں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مندر جس وقت بنتا ہے تو میں اس کے اندر حصے دار ہو جاتا ہوں. یہ ہے اصل صورتحال. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان کا پورے کا پورا جو فنامنا ہے یہ اس طرح. آج اب ایک بڑی مزدار سے بات, کل ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ آج ڈیل آف دی سینچری کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ آج انہوں نے آج سے کچھ تقریباً 8-10 روز پہلے بلکہ 1 مہینہ پہلے بینجامن نیتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 جولائی کو یہ انیکس کر لیں گے اس کو سارے کا سارا. اب اس پہ اوپر ہم نے بات بھی کی کہ انیکس کرنے والے ہیں. ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے یہ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ شریف مکہ جو تھا اس کے بیٹے کو نوازنے کے لیے, شریف مکہ نے غداری کی تھی, نوازنے کے لیے انہوں نے عبداللہ جو تھا, اس عبداللہ کا دادا شاہ حسین کا باپ, اس کو انہوں نے جارڈن کے ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی تھی اور کہا تھا کہ انگلینڈ کے جو علاقہ ہے یہ علاقہ سارے کا سارا جو ہے یہ 2 سٹیٹس بن جائے گی, ایک عرب ریاست بنے گی اور ایک بنے گی یہودیوں کی ریاست. ٹھیک ہے. اور درمیان میں جو یروشلم ہے یہ عالمی انٹرنیشنل سٹی ہوگا. ٹھیک. اب 1948 میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہودیوں کی جب ریاست اناؤنس کی تو یہ پورا علاقہ خالی خولی سے تھا, رہ گیا. ریاست انہوں نے اناؤنس کی حیفا تل ابیب کا علاقہ, یروشلم خالی رہ گیا. تو جب 48 کی جنگ ہوئی تو جارڈن کے عبداللہ نے وہ علاقہ کہتا تھا یہ عرب ریاست ہے, اس نے وہ قبضہ کر لیا یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق. کوئی 9 سال کے بعد اسرائیل پوری تیاری کے ساتھ آیا. مسلمانوں کو انہوں نے ایسی پوری طرح شکست دی, یعنی مصر کا سینائے کا علاقہ وہاں تک لے لیا, ادھر سے اس کا علاقہ لے لیا, اپنے جارڈن کا علاقہ لے لیا, مصر شام کی گولان ہائٹس لے لی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا. صحیح. اس کے اوپر ہوا یہ کہ ناصر تو مر گیا, فرعون کا بیٹا کہتا تھا اپنے آپ کو. اس کے بعد آیا انوار السادات. انوار السادات نے ایک جنگ چھیڑی 73 کی امریکہ کے ساتھ تھا. امریکہ چاہتا تھا اس کو سینائے واپس کر دیا, تو اس کو سینائے جو ہے وہ واپس کر دیا گیا. لیکن غزہ کی پٹی اپنے پاس رکھ لی انہوں نے. وہ غزہ جو ہے وہ اصل میں اس کو اسرائیل کا کوئی بارڈر نہیں لگتا, وہ رفح بارڈر ہے جو کہ مصر کا بارڈر ہے, باقی سمندر لگتا ہے. اصل مسئلہ تھا ویسٹ بینک کا جس میں یروشلم تھا. 2 موومنٹ چل رہی تھیں. اوسلو ایکارڈ میں کہا گیا کہ ہم یہ جو ہے اس میں 2 ریاستیں بنائیں گے, ایک اسرائیل کی بنے گی, ایک فلسطین کی. ان کا ایک پرائم منسٹر ہوتا تھا شیمن پیرس. بالکل. اس نے یہ اوسلو ایکارڈ کیا تھا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا یہودیوں نے. ان کا تم ہمارے مسئلے قتل کر دی. ایہود براک اور یہ لوگ, ان کی پارٹی لیکوڈ پارٹی اٹھی تھی کہ ہم نے جاب اس کو ضم کرنا ہے. ٹرمپ کو ووٹ اس بات پہ ملا تھا, جو ایونجلیکل بیبلیکلز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ تم جلد از جلد یہودیوں کی ریاست بناؤ تاکہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو, اور جب ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا, جب یہودی اکٹھے ہو جائیں گے, بنی اسرائیل اکٹھی ہو جائے گی, تو حضرت عیسیٰ جو ہے اپنے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو مخاطب کرنے واپس تشریف لائیں گے اور ہم حضرت عیسیٰ کا دیدار کریں گے. تو ٹرمپ نے ایک وعدہ کیا تھا, تو ڈیل آف دا سینچری جو اس نے کی تھی کہ اس کے اوپر الیکشن لڑا تھا بینجامن نیتنیاہو نے. اس نے کہا تھا اب ہم 1 جولائی کو یہ کر لیں گے, اس لیے کریں گے کہ 1 جولائی کو ان کے تمام جتنے بھی چیزیں ہیں نا, مطلب بلڈ مون کی جو 4 بلڈ مون کی تھیوری ہے نا, وہ 4 سال پہلے ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں اس پیریڈ کے اندر ہیں اس کر لیں 1 جولائی. اور 1 جولائی کو اس لیے کریں گے, اس جگہ سے کریں گے جہاں سے وہ کہتے ہیں حضرت یعقوب جو ہے سیڑھی لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے. تو اس جگہ پہ کرنا چاہتے. اس کے اوپر یہ تھا کہ عرب گئے ہیں امریکہ کے پاس, عرب گئے ہیں
اس کے پاس کیا نام ہے برطانیہ کے پاس، بورس جانسن نے لکھا ہے کہ میں تو یہودیوں کا بڑا قائل ہوں، میں تو بعد ایک ان کی ہوتی تھی، اس کے اندر والنٹیئر بھی کیا تھا موومنٹ، میں تو یہودیوں کا پتہ نہیں کیا، حالانکہ وہ بیسیکلی اس کے باپ دادا جو مسلمان تھے، ٹرکش مسلمان تھے، لیکن وہ بدل گئے۔ یہ ہوتا ہے فرق، جب آپ کفر کے درمیان رہتے ہیں تو نسل بعد میں یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس نے کہا کہ اب آج قرارداد پیش ہوئی ہے اسرائیل کی کینسٹ میں کہ تم جتنی بھی مخالفت کر رہے ہو ہم تم کی مذمت کرتے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہم مانتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی یورپین یونین کے ہم ان کو نہیں مانتے۔ ان کے دماغ سے ابھی تک باقاعدہ لفظ ہیں، ابھی تک ہولوکاسٹ کا خناس نہیں نکلا۔ ان کے دماغ ٹھیک کرنے والے ہونے چاہیے۔ تقریریں ہوئی ہیں باقاعدہ آج اسرائیل کی ایمبیسی میں کہ یہ جو جرمنی ہے، یہ جو فرانس ہے، یہ انگلینڈ ہے، یہ یہودیوں کے پھر سے مخالف ہیں اور انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا، یہ مجرم ہے، یہ ہولوکاسٹ کے بانی ہیں۔ ہم آپ کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جولائی سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ آج انہوں نے پھر الٹیمیٹم دے دیا، ڈیٹ انہوں نے دے دیا، یو ٹرن وہ نہیں لیتے۔ یہ ساری چیز اپنے منصوبے ہیں، ویئر از OIC، ویئر از اسلامی ملک جو ہمسایہ ملک ہیں، یہ کدھر ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں، ہم آج سے 25 سال پہلے باتیں کرتے تھے نا کہ ایسا ہوگا، لوگ کہیں جاؤ جاؤ گھڑی ہوئی حدیثیں پڑھتے ہو ہمارے سامنے، جاوید غامدی، شامدی، شمدی جی جتنے 2 نمبر قسم کی کچھ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے، اور بھی غامدی صاحب تو عالم آدمی ہیں، لیکن بہت سارے جو اچانک جن کو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا ایسے لبرل ٹائپ، جاؤ 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 گھڑی ہوئی حدیثیں۔ آج ان کی تمام منطق، غامدی جیسے عالم کی بھی اور چھوٹے جیسے لبرل کی بھی منطق جو ہے وہ مکمل طور پہ دم توڑ گئی ہے کہ جو چیز رسول اللہ نے کہا تھا سامنے پوری ہو رہی ہے۔ اب عیسائی یہودی چاہتے ہیں اس ریاست کے قیام کا، اور ریاست کے لیے ان کا بیسیکلی نقشہ جو ہے وہ ان کے جھنڈے کے اوپر ہے۔ ان کے جھنڈے کے اوپر ایک نیلی لائن ہے، ایک نیچی لائن، نیچی نیلی لائن جو ہے دریا فرات ہے، اوپر کی نیچی لائن جو ہے وہ دریا نیل ہے۔ ان دونوں کے درمیان کا علاقہ جو ہے وہ ریاست بنے گی، یہودی ریاست، اور یہ رسول اللہ کی پیشگوئی ہے۔ آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسرم، بیت المقدس کی آبادی، یعنی جب بیت المقدس سینٹر سٹیج بن جائے گا، جب بیت المقدس جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی کا مرکز بن جائے گا ظاہر بات ہے اس وقت، تو مسجد مدینہ ویران ہو جائے گا۔ فرمایا تم مدینہ کو ایسے تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ مدینہ کی مسجد نبی میں جنگلی جانور گھومتے پھرتے ہو، اور جب تم مدینہ چھوڑ کے چلے جائے گا تو فرمایا خروج الملحمۃ الکبریٰ، تو پھر عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور عالمی جنگ جو ہے آپ دیکھیں حضرت امام مہدی کی جو روایات ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ میں پناہ لے گا، جس کو لوگ پہچان لیں گے اور ان کو کھینچ کے لائیں گے، اور وہ نہیں مان رہے، اور وہ ان کی بیعت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کے اس خروج الملحمۃ الکبریٰ کے دوران اتنی بڑی جنگ ہوگی جس میں ترکی ورکی سب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور آپ ایک اور میں بتاؤں آپ کو 2 چیزیں کہ یہ جنگ ہوگی جو مغرب کے یورپ کے رہنے والے مسلمان ہوں گے، جو وہاں سے کنورٹ ہوں گے۔ یہ میں حیران ہو گیا کل حدیث کو سن کے، وہ کنورٹ مسلمان جو ہیں وہ یہاں آئیں گے، ان کے پیچھے پیچھے 80 جھنڈوں میں یورپ والے آئیں گے، کہیں گے ہمارے بندے واپس کرو، تو مسلمان کہیں گے یہ ہمارے مہمان ہیں ہم واپس نہیں کریں، جیسے ہم نے اسامہ بن لادن کو غلام بن واپس نہیں کیا تھا، اس پہ لڑائی ہوگی، اور قسطنطنیہ کو جو لوگ فتح کریں گے، رسول اکرم نے کہا یہ وہ یورپ کے لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو چکے ہوں گے، اچھا ہم نہیں ہوں گے، ہماری وہ کٹ لگنی ہے۔ فرمایا ایک عورت دیکھے گی ایک چھوٹے سے اس کو اپنا جوتے کو، دیکھے گی کسی قریشی کا جوتا ہے، فرمایا لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ مسلمان، میں حیران ہو گیا حدیث پڑھ کے، کل میں نے پڑھی، وہ مسلمان جو کہ یورپ سے مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک اور بات بتائی کہ جو باقی مسلمان اہل مغرب کے ہاں پناہ لیں گے، جیسے ہمارے دوستوں نے لے رکھی ہے، میں ان سے کہتا ہوں آ جاؤ، وہ مسلمانوں کی نہ بچہ زندہ رکھا جائے گا، نہ بیوی زندہ رکھی جائے گی، نہ بیٹی، نہ عورت، نہ خود، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو مسلمان ہو کے یہاں آئیں گے اس جنگ میں، وہ آخری جنگ میں قسطنطنیہ، اور ان کا رسول اللہ فرمایا ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو آدھا شہر فتح ہو جائے گا، دوسری طرف جائیں گے تو نعرہ تکبیر ہوں گے آدھا شہر۔ تو اب تو ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ جولائی، آج 1 جولائی ہے، 30 دن کا انہوں نے پھر مہلت دے دی ہے، مسلمانوں نے 30 دن پھر سوئے رہنا ہے۔
جیسے پہلے سوئے رہے ابھی 30 دن بھی سوئے رہیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو حمیت جگانے کی بات ہے نا، کیسے کو جگاتے ہیں۔ چلیں پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔